الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر احسان، بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس فکروں سے بھرپور دنیا میں اور انتہائی سنگین حالات کے بیچ اس نے ہمیں ایک ایسی بابرکت اور پاک محفل کا حصہ بنایا کہ جس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک ایسی محفل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی فرد اللہ تعالیٰ کو کسی مجمع میں یا محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل یا اس سے بہتر مجمع میں اس فرد کو یاد کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے کہ اس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس کے شرکا کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی محفلوں کی اور ایسی مجالس کا ہم سبھی کو حصہ بنائے۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ اپنے رب کے بہت ہی ناشکرے اور بہت ہی نالائق بندے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہزاروں احسانات اور ہزاروں کرم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار رحمتیں اور بے شمار نعمتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھکتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور رحمتیں ہم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں اور ہزاروں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں نصیب نہیں ہوتی جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا ہے، بہترین قسم کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس ہمارے پاس موجود ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کے والدین اس قدر مجبور ہیں کہ ان کو وہ
کھانے پینے کے لیے اشیاء مہیا نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے بچے ہیں کہ جو موسم سرما میں ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھٹرتے ہیں، کئی بچے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین ان کو گرم کپڑے تک کے پہنانے کے قابل نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سروں پر چھت نہیں ہوتی کہ جو موسم کے آفات سے ان کی حفاظت کر سکے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں موجود نہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کبھی اچھی طرح سے ان کے اوپر غور نہیں کرتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے، اور شاید یہی ہماری ناشکری، اور شاید یہی ہماری کفرانی نعمت تھی کہ جس کی بنا پر دنیا کے حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ دن بدن دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ہر روز ایک نئی پریشانی کا ہم سبھی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی حال ہی کی اگر بات دیکھیں تو آج سے 4-5 مہینے پہلے ایک خطرناک بیماری نے اس دنیا میں جنم لیا، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لی۔ اس بیماری سے ابھی ابھر نہیں پائے تھے کہ اسی بیماری کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت وہ تباہ و برباد ہونے لگ گئی، اور معیشت سے بھی کئی زیادہ اہم چیز لوگوں کی زندگیاں اس بیماری کے چلتے ہلاک ہونے لگی۔ یہ ایک طرح کی مصیبت، ایک طرح کی بلا ہم سب پر نازل ہوئی۔ پھر ابھی ہم اس بیماری سے اور اس معیشت کے اس گھاٹے سے ابھر نہیں پائے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار مختلف علاقوں سے اچانک ہونے والی اموات کی خبریں آنے لگی۔ الگ الگ علاقوں سے الگ الگ لوگوں کی اچانک ہونے والی اموات کی خبر ہم کو ملنے لگی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کسی اپنے کی خبر ہم کو سننے کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے رشتہ داروں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ جو حالات چل رہے ہیں، یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں ہم نے کبھی اس سے بدتر حالات نہیں دیکھے تھے، لیکن میں اس موقع سے آپ سبھی کو ایک چیز یاد دلا دوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ بھی ہوگا، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ بھی واقعات اس دنیا میں اور اس کائنات میں پیش آتے ہیں، ان سبھی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہماری عقل اور ہماری سمجھ بوجھ وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہیں اس منصوبے کو اچھی طرح سے دیکھتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ سورہ مفصل، معاف کیجئے، ایمان مفصل کے نام سے ہم کو ایک چیز بچپن میں یاد کرائی جاتی تھی، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ بتایا گیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر کا اچھا یا برا ہونا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی حالات فی الحال دنیا میں چل رہے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور فی الحال یہ جو برے حالات جس کا ہم سبھی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے میں ایک مومن بندے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات جیسے ہی خراب دیکھتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے،
وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اسے فوراً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے جو حالات خراب ہوئے ہیں یہ اس کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اس موقع سے دو ایسی چیزوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ وہ دو چیزیں ہی آج کی ہماری اس تذکیر کا عنوان ہے۔ پہلی چیز ذکر ہے اور دوسری چیز دعا ہے۔ یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی ذکر اور دعا کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی عنایات اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو ذکر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت تاکید سے اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو ذکر کرنے کی تاکید کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس چیز کی تاکید کی ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کیا کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں گے، اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اور ساتھ میں ایک اور بات یہ کہی گئی کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہیں کہ ہم ان سبھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہم ان احسانات کا شکر ادا کریں اور ان کفران نعمت سے ہم بچتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے ہم لوگ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہو جائے؟ ہم میں سے کس کی یہ خواہش نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، کہ اسے اللہ تعالیٰ یاد کرے؟ ہم میں سے ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ ہم اگر یہ سب چیزیں چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے بنیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے ناموں کا ذکر کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں، اس کے احسانات کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف لپک کر آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف قدم بڑھائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ جو سورہ احزاب کے اندر اس نے ہم سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ
वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। क्या ऐसे मर्द और ऐसी औरतें हैं जो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करते हैं, जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र लिख दिया है। ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग उसको कसरत से याद करते हैं, जो लोग कसरत से उसका ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ कर देता है, उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाता है, और उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। अल्लाह ताला का एक और वादा ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जो हालात की संगीनी है, ये जो परेशानी है जिसमें हम सब आजकल मुब्तला हैं, हम में से हर कोई यही चाहता है कि उसके दिल को इत्मीनान नसीब हो, ये परेशानी ख़त्म हो, ये बीमारी ख़त्म हो, ये खौफ, ये घबराहट, ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएं। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। दिलों को इत्मीनान किसी और चीज़ से नसीब नहीं हो सकता। दिलों का इत्मीनान इस दुनियावी इंटरटेनमेंट के अंदर नहीं रखा है, दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर रखा है। सूरह अहज़ाब ही में आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ये हुक्म दिया है, ये ताकीद की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला को कसरत से याद किया करो। हमारी ज़िंदगी का कोई एक पल भी ऐसा ना हो कि जिसमें हमने अल्लाह ताला को याद ना किया हो। हम हर पल, हर लम्हा अल्लाह ताला को याद करने वाले बन जाए। और इसीलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने ये सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमाम ज़िंदगी पर इस्लामी अहकामात हावी हो चुके हैं, यानी मेरी सारी की सारी ज़िंदगी अब इस्लाम के मुताबिक गुज़रती है, मेरी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी अब इस्लाम के बग़ैर नहीं गुज़रता, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुज़रता है। अब आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बताइए कि जो अब मैं कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़र्द को ताकीद की कि तेरी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से हमेशा तर रहनी चाहिए। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को ये ताकीद कर रहे हैं कि अपनी ज़ुबान को हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रखो, हर वक्त ज़िक्र इलाही के अंदर मशगूल रहो, हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला के जितने भी वादे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। सूरह ज़ारियात के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक वादा ये हमसे किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्या आप नसीहत कीजिए, आप याद दहानी करते जाइए, क्योंकि याद दहानी या नसीहत ये मोमिनून को फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि हम अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाले बन जाए। अब आइए दूसरी चीज़ हमारी इस तज़कीर की जो दुआ है उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो उनसे कहिए कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। जब दुआ करने वाला अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं उनसे करीब हूँ। अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि मैं अपने बंदों की शहरत से ज़्यादा उनसे करीब हूँ। इस कायनात की कोई और हस्ती ऐसी नहीं है कि जो हमसे इतनी ज़्यादा करीब हो जितनी अल्लाह ताला हमसे करीब है।
اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں اٹھنے والے ایک ایک خیال کو جانتے ہیں، چاہے ہم زبان سے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں۔ وہ ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کو جانتا ہے، وہ ہمارے ایک ایک خیال کو پڑھتا ہے، وہ ہمارے ایک ایک ارادے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم دل میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ اس دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ ہم اگر اس کو دل میں یاد کرتے ہیں تو ہماری اس یاد کو بھی وہ سن لیتا ہے۔ ہم اگر اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ اس کو سن لیتا ہے۔ ہمارا رب وہ رب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی اور وسیلے کا سہارا لینا پڑے۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وکیل کی، کسی موکل کی ضرورت پڑے۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جو سیدھے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمیں کچھ مانگنا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جب کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ جب کبھی بھی مصیبت میں گرفتار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کیجیے۔ جب کبھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کا حل مانگیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ دعا کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مومن کے سامنے مصیبتوں کا چاہے کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ آ جائے، ایک مومن صرف اور صرف دعا کے بھروسے اور دعا کے ذریعے سے ہی اس پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، مصیبتوں کے اس پہاڑ کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور یہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء کرام کا اور نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر مختلف انبیاء کرام کی دعائیں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام، یا یونس علیہ السلام، یا ایوب علیہ السلام، یا پھر موسیٰ علیہ السلام، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، ہر نبی نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے۔ بھلے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی بندے تھے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، ان کے صرف ایک اشارے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کائنات کی شکل بدلنے پر قادر تھا، لیکن پھر بھی یہ بندے ایسے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ تو یہ اس قدر عظیم کام ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے بھی ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے۔ دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ سورہ محمد کی آیت 38 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، تم سب اس کے آگے فقیر ہو، تم سب اس کے آگے حاجت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک پل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہو، اور جہاں پر حالات خوشگوار اور سازگار ہو جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہماری ہر ہر سانس اور ہماری ہر دھڑکن کے بدلے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت شامل حال ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ خود اس بیماری کے بارے میں دیکھیے کہ دنیا بھر میں موجود سائنس اور ٹیکنالوجی اس بیماری سے لڑنے کے اندر لگا دی گئی۔
لیکن یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر کوئی اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ بیماری کس طرح سے ختم ہوگی۔ ہر طرح کے تجربات کر کے دیکھ لیے گئے، ہر طرح کی منصوبہ بندی کر کے دیکھ لی گئی، لیکن بیماری ہے کہ کسی طرح سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر میں نگاہیں صرف اور صرف ایک جگہ جا کر ٹکتی ہیں، اور وہ جگہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ اب ہر کوئی یہی سمجھنے لگا ہے کہ اس بیماری کو صرف اور صرف وہی ہستی ختم کر سکتی ہے جو اس بیماری کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس بیماری کو بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل معزز نہیں ہے، کوئی عمل معزز نہیں ہے، اور اعمال میں دعا ہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایات کو کھینچ کر لاتا ہے۔ صرف دعا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایات کو جوش میں لاتا ہے، اس کے رحمتوں کو، اس کی عنایات کو لوگوں کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ دعا ایک ایسا عمل ہے۔ دعا کی اہمیت اس سے بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی شروعات میں سب سے پہلی اگر کوئی صورت رکھی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، جو ایک بہترین قسم کی دعا ہے، جس میں انسان اپنی ساری زندگی مانگ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام کا آغاز بتایا، اسے اپنے کلام کا افتتاحیہ کے طور پر اس کو پیش کیا۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اب کیا یہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو ہم صرف مصیبتوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے؟ کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جب پریشانی آئے گی تو ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ ایک المیہ ہمارے ساتھ میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عطا کرنے والا مولا ہے کہ اگر بندے اس سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور صرف ناراض ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب چونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بھی عبادت کہا ہے، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ جو لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور دوسری طرف یہ وعدہ کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں اور یہ جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ آخر کس وجہ سے ہے؟ کہیں اس کے پیچھے یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے نہیں ہیں؟ کہیں اس کے پیچھے یہی وجہ تو نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر دعا کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع بھی بتائے ہیں، جن میں سب سے بہترین موقع دعا کے لیے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کے آخری پہر ہوتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر اتر آتے ہیں اور پھر ایک صدا بلند کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے کہ جو مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ تو گویا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مانگی ہوئی ہر چیز کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد میں اٹھیں اور رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں،
اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں۔ جو لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی عنایات نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرمائے اور دنیا کے حالات کو پھر سے سازگار اور خوشگوار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔